خبر ہے میں خوش آمدید، میرے ساتھ عارف حمید بٹی صبر، میں ہوں سعید قاضی۔ کچھ خبریں، کچھ اطلاع ملی ہے کہ نگران حکومت میں فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے اس میں وہ اپیل میں جا رہے ہیں۔ اب اس کا ایک طریقہ کار بدل گیا ہے، اس پہ ہم وضاحت کریں گے، کیونکہ اب ریویو نہیں ہوتا، اپیل ہوتی ہے، اور اپیل جو ججز سنیں گے وہ جج صاحبان نہیں ہوں گے جنہوں نے اوریجنلی یہ فیصلہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سوال یہ بھی ہے کہ کیا نواز شریف صاحب کو بے پناہ جو ہے وہ مل رہی ہیں، مرات مل رہی ہیں، بڑی آسانیاں مل رہی ہیں، سہولتیں مل رہی ہیں۔ انپریسیڈنٹڈ ہے دس کائنڈ آف جو کہ ایک اس کو سلوک ہو رہا ہے، ایک جسے آپ کانوکٹ کہتے ہیں، تو کیا خان صاحب کو بھی ملے گا؟ شاید نہ ہی ملے۔ پیپلز پارٹی یوں لگتا ہے کہ مین لوزر اپنے آپ کو فیل کر رہی ہے۔ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شاید سندھ میں بھی ڈینٹ ڈال دیا جائے ان کے ایک 15 سالہ اقتدار کو، اور مسلم لیگ نون کے اندر کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں وہ جا کے اپنا کچھ نہ کچھ جگہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے اسرائیل فلسطین کی جنگ میں دنیا کی معیشت پہ کیا گزرے گی، اور ایک خاص آپ سے خبر میں شیئر کروں گا کہ خود اسرائیل کی اکانومی کس مشکل میں آ گئی ہے، اور اس جنگ سے مزید مشکل میں آ جائے گی۔ تھوڑی دیر تک ہمارے ساتھ مہمان بھی ہوں گے، محمد مالک صاحب بھی ہوں گے، اور دفتر خارجہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ لیکن یہ بڑی صاحب پہلے میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ اب یہ طے آ گیا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد کہ یہ اپیل لگے گی ان جج صاحبان کے پاس کہ جو اگر جس طرح کہا جا رہا ہے اور جس طرح ذرائع سے خبر چلائی گئی ہے اور غالباً نیوز میں چلائی گئی ہے وزراء کی طرف سے کہ جی ہم اس کو چیلنج کریں گے، تو نگران حکومت کو اتنا آگے جانے کی کوئی ضرورت ہے؟ اگلی گورنمنٹ آ کے چیلنج کر سکتی ہے؟ کیا خیال آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو بادی النظر میں ایک عرصہ دراز سے لگ رہا تھا کہ سپریم کورٹ میں کچھ تقسیم ہے، اور یہ بینچ بھی بادی النظر میں کچھ صاحب علم آئینی ماہرین کہتے ہیں اسی نظر سے بنائے گئے تاکہ کل کو ہو۔ دوسرا دیکھیں، نگران حکومت واحد کام جس مقصد کے لیے آئی ہے وہ اس نے نہیں کرنا، الیکشن کرانا۔ ادھر میاں صاحب کی ایکویٹل بھی کر دی نہیں، پر دیکھیں وہ نگران حکومت بنائی کس نے تھی؟ میاں صاحب بیچارے حکومت یا اپوزیشن کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ان کے ہاتھ میں جو پرچی نکلی وہ نکل آیا نام۔ تو نگران حکومت پیپلز پارٹی اس حد تک 100% ٹھیک کہتی ہے، نون لیگ کا تسلسل ہے۔ اور کاکڑ صاحب تو اکثر پریس کانفرنس میں نالا بھی نظر آتے ہیں، کوئی صحافی کوئی خاتون شنگلی صاحبہ تھی سوال کیا، تو اب ہو سکتا ہے ان کی نظر میں پاکستان کی عدالتیں بالکل صفر ہو گئی اور صرف ملٹری کوڈ ہی ملک کی بقا ہو۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سول کورٹس، ہائی کورٹس یا سپریم کورٹ میں اتنی جان نہیں ہے، تو نگران حکومت نے تو بہت سارے ایسے بلکہ پی ڈی ایم کے خلاف جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کے لیے اپیل میں جو ہے وہ نگران حکومت چلی جاتی ہے۔ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ نگران حکومت جس طرح کی نگرانی کر رہی ہے، وطن عزیز کی نگرانی ایسے کبھی آج تک نہیں ہوئی۔ قاضی صاحب بادی النظر میں پہلے کنسیپٹ تھا کہ نگران حکومت غیر جانبدار ہوگی اور کسی متنازع شخصیت کوئی اس میں نہیں ہوگی۔ یہ واحد نگران حکومت آئی ہے جس میں کوئی ایسی شخصیت نہیں بادی النظر میں جو متنازع نہ ہو۔ اب فواد حسن فواد ہی دیکھیں نچکاری کر رہے ہیں، اب پی اے اے کی 300 پروازیں منسوخ ہو گئی، بہت بڑے لوگوں نے فیصلہ کاکڑ صاحب اکثر ماشاءاللہ انہوں نے بڑا رول ادا کیا ہے مسنگ پرسن میں بلوچستان میں، تو انہیں اگر لگایا گیا ہے تو اگر وہ نواز شریف کو وی وی آئی پی پروٹوکول دیتے ہیں، شاہانہ استقبال کیا جاتا ہے، تو شاید نگران حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ان کا کام الیکشن کے علاوہ صرف اور صرف ایک جماعت کو بلڈوز کرنا ہے، تو خاصی حد تک وہ کامیاب بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بڑی صاحب میری تو رائے مختلف تھی۔ ایک تو شہباز شریف صاحب ایک بہت بڑے سٹیٹس مین انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ اپوزیشن لیڈر جنہوں نے یہ ساری کیبنٹ بنائی ہے، تاریخ میں سنہرے حروف سے ان کا نام لکھا جائے گا، راجہ ریاض صاحب کا۔ دیکھیں راجہ ریاض صاحب بلے کے نشان پہ الیکشن جیتے، پہلے اس سے پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، پھر لندن میں جا کے ایک کنوکٹڈ کو ملے، پھر انہوں نے مسلم لیگ نون جوائن کی، اب پورے 15-16 لوگوں کے ساتھ وہ اسلام آباد۔ لیکن سوال یہ ہے مسلم لیگ انہیں پہچان لے گی یا ٹکٹ کسی اور کو دے دے گی؟ دیکھیں بہت زیادہ چانسز ہے کہ انہیں ٹکٹ نہ ملے۔ یہ مسلم لیگ نون کے اندرونی حلقے کہتے ہیں کہ جو یہ تو خبر دے دی آپ نے بہت بڑی۔ قائد صاحب میں اپنی خبر پہ قائم، اتنے بڑے سٹیٹس مین کو یعنی آپ مسلم لیگ نون فیصل آباد کے اہم رہنما کہتے ہیں جو بندہ پیپلز پارٹی کا نہیں بنا، طریقے انصاف کا نہیں بنا، تو ہمارا کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے ہم نے کام لیا، اس کو نواز بھی دیا اس وقت، تو اب ٹکٹ ضروری تھوڑا انہیں دیں۔ اگر عوام
ہماری انہوں نے جیسے آپ کو پتا ہے ضمنی الیکشن میں اگر آپ کی بات غلط نہیں سمجھا کہ فیصل آباد سے کسی معزز ہمارے مسلم لیگ نون نے کہا کہ جناب جو ان کے نہیں بنے ہمارے ہم شاید انہیں ٹکٹ نہ دیں، یہ ڈائریکٹ انہوں نے کہا پہلے انہوں نے پیپلز پارٹی کو چیٹ کیا، پھر تحریک انصاف کو کیا، اب ہم بیوقوف ہیں کہ ایک ایم این اے کی سیٹ ضائع کریں۔ بظاہر بادی النظر میں ان کا خیال ہے مسلم لیگ نون کے رہنما کا اب تو ہمارے مد مقابل پی ٹی آئی بھی نہیں ہوگی، تو ہم راجہ ریاض جیسے بندے کو ٹکٹ دے کے ضائع کیوں کرے؟ ہم کسی ایسے مسلم لیگ کو دیں گے جو مسلم لیگ سے لائل ہو، جس کی پرانی قربانیاں ہوں۔ تو میرا خیال ہے یہ سوچ اچھی بھی ہے، کیونکہ اگر کسی اور نے ان کو بعد میں پہچان لیا تو ادھر بھی جا سکتے ہیں وہ۔ دیکھیں نا، کیونکہ وہ راجہ ریاض اگر یہ جیت جاتے ہیں، کل کو کوئی اور حکومت آ جاتی ہے وہ ادھر چلے جائیں تو ایک سیٹ تو ضائع ہوگی۔ یہ بھی تو اللہ کا کرم ہے نا سر، ہمیں اتنے عظیم لیڈر ملے بھٹی صاحب۔ اچھا میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیں کہ مجھے یہ خبر ٹھیک ویسے نہیں لگتی مجھے کہ جی میاں صاحب ٹریپ ہو گئے ہیں، یہ ہے، یہ کیس دوبارہ چلیں گے۔ نو آئی ڈونٹ تھنک سو۔ دیکھیں قاضی صاحب، میں نے کہا کہ ہمیشہ سیاست کا مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ابھی اس وقت تک بعض حلقوں کا دعویٰ ہے مبینہ کہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، اور دوسری بات جو انہوں نے لندن بیان دیا تھا 5-6 لوگوں کا نام لے کے، وہ ان کیمرہ بند کمروں میں اس بیان پہ قائم ہے، کہتے ہیں ایک دفعہ مجھے آنے تو دو، میں صرف مینار پاکستان بیانیہ بدلا ہے کیونکہ میں نے وی آئی پی پروٹوکول لینا تھا، میں آ گیا تو 17 سے ہی کام شروع کروں گا۔ آپ کے کچھ اہم لوگوں کا نام لے کے کہا جاتا ہے۔ بڑی صاحب مجھے جو کنٹراڈکشن لگ رہی ہے نا، اگر آپ مجھے اجازت ایک لمحے کے لیے اجازت دیں، پاکستان کو جس طریقے سے یہ جو اکنامک فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہے، پورا نام جو بھی ہے اس کا، جس میں خدا کا شکر ہے کہ جناب ہمارے آرمی چیف بھی بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈالر کو تھوڑا سا سانس بھی آیا ہے۔ اب آئندہ سے معاشی فیصلے جو ہوں گے، اور اس کو ظاہر ہے اس کو اب لیگل کور بھی حاصل ہے، تو میاں صاحب کا پرائم منسٹر بننا نہ بننا اس کونسل کے ہوتے ہوئے تو پھر وہ گلاں تو نہیں ہون گیاں، جے وہ گلاں نہیں ہوئیاں تو کیا اسی پھر لڑ پاؤں گے؟ دیکھیں قاضی صاحب، اگر محترم نواز شریف صاحب کا ماضی دیکھا جائے تو وہ ان لوگوں سے بھی لڑ پڑے جو انہوں نے انہیں ہر قسم کا مکمل فری ہینڈ دیا۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ کیونکہ کچھ سیاستدانوں کا خیال ہے کہ ایک اہم ترین ادارے کو پولیس کی طرح چلایا جائے تو وہ چلے گا نہیں پولیس کی طرح۔ ہو سکتا ہے 2-3 سال بعد کسی بات پہ اختلاف ہو جائے، لیکن میاں صاحب میں آج بڑا لمبا ٹائم دے رہے تسی 2-3 سال۔ میں آپ کو آج کی خبر دے رہا ہوں، میاں صاحب الیکشن سے پہلے تک کہیں گے میں انتقام نہیں لوں گا، اور جن 5 بندوں کا لندن پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے، اگر انہیں حکومت ملتی، اگر پھر آ جاتا 19 سے سٹارٹ کریں گے، اور یہ جو ابھی 2-3 سال کا آپ حیران ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کام 2-3 مہینے میں ہو جائے۔ مجھے آل رات جو جس دوست سے بات ہوئی ہے نون لیگ کے قابل احترام، وہ میاں صاحب کے مزاج کو بھی بہت جانتے ہیں، پھر ان کی غالباً پرسوں شاہد حقان عباسی سے بھی ملاقات ہوئی، تو شاہد حقان عباسی صاحب کا بھی خیال ہے کہ میاں صاحب جس طریقے سے آئے ہیں، مبینہ طور پر ڈھیل یا ڈیل، مبینہ طور پر وہی ڈھیل یا ڈیل، یہ پتنگ زیادہ نہیں اڑے گی، یہ کوئی نہ راستے میں کٹ جائے گی، لیکن فی الحال ان کے مد مقابل کوئی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کا بظاہر ووٹ بینک ہے نہیں، مولانا فضل الرحمان پنجاب میں ہے نہیں۔ اگر طریق انصاف کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جاتا یا کسی بھی زور بازو سے یا ٹیکنیکل بنیاد پر پیچھے کر دیا جاتا ہے، پھر تو بظاہر نون لیگ کے لیے میدان صاف نظر آتا ہے۔ اچھا بٹ جب ایک سوال میں نے اور آپ سے کرنا ہے، بڑا اہم ہے، آپ دیکھتے ہیں نا کہ ارتقاء ہوتا ہے، ہر چیز میں ترقی ہوتی ہے، ہماری سیاست میں بھی ماشاءاللہ ترقی ہو رہی ہے، یہ بار بار الیکشن ہو رہے ہیں، نئی نئی اچھی روایات بن رہی ہیں، جن میں ایک سب سے اچھی روایت جو تھی وہ تھی ویڈیوز کی۔ مرشد ملک صاحب کی ویڈیو آئی، اور بھی ویڈیو کا سوچ رہے ہیں، شیخ رشید صاحب کی بنی ہوئی ہے فلاں۔ سنا ہے کچھ اگلے اقتدار میں آنے والے لوگوں کی حوالے سے بھی کچھ آڈیو ویڈیو اور سخت قسم کی میٹنگز کی کچھ بھی یہ چیزیں ہیں تاکہ ہماری جمہوریت مزید مستحکم ہو سکے۔ قاضی صاحب، وہ آڈیو مسلم لیگ نون کے ایک بہت بڑے رہنما کی ہے، جن میں وہ نام لے کے کہہ رہے ہیں میں نے ان صاحبان کو، ان اداروں کو ان کی لمٹ میں لانا ہے، بس اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ لمٹ میں لانا ہے، لمٹ کا مطلب لمٹ میں تو ہونا ہی چاہیے انہیں۔ مجھے نہیں پتا، میں اتنا نہیں جانتا۔ یہ ہمارے ایک بڑے ہی پرانے دوست ہیں جو میاں نواز شریف کے جان نثار ہیں، آڈیو تیار ہے، اور یہ بات
مختلف لوگوں کو بھی پتہ چل گئی ہے، اسی لیے کچھ لوگ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں. میرے خیال میں تو نواز شریف کے راستے میں رکاوٹ ہی کوئی نہیں. کچھ لوگ اسی لیے خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ شاید شہباز شریف کا بھی نام ڈسکس ہو، جبکہ مجھے لگتا ہے میاں صاحب آئیں گے اور آ کے جب بھی الیکشن یا کسی بھی صورت پہ انہیں اقتدار میں لایا جاتا ہے تو وہ 2017 پہ مرد ہیں، ڈٹے رہیں گے. اور اب یہ جو ویڈیو کی بات ہے، ہمارے بڑے دوست اور معناز صحافی، بڑے کریڈیبل صحافی احمد میر صاحب کی یہ خبر ہے کہ یہ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے کچھ آڈیو ویڈیوز کی بات نہیں، کی. ان کی خبر کا تو مجھے نہیں پتا. وہ تو مریم نواز صاحبہ خود کہہ چکی کہ ہمارے پاس کیپٹن صفدر کہہ چکے ہاؤس فل. ویڈیو اور آڈیو کا دھندا اچھا بڑا ہے لیکن ہے گندا. ہر آدمی اس میں آنے کی کوشش نہیں کرتا. بھٹی صاحب وہ ویڈیو کرائے پہ ملا کرتی تھی، یہ کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی کرائے پہ ملے ہیں؟ اس پہ ایک کاروبار ویسے بھی ملک کی معیشت بیٹھ گئی ہے. یہ جس کو کرائے پہ دیتے ہیں نا، ساتھ اپنا بندہ بھیجتے ہیں، دیکھ کے کوئی اس کی کاپی نہ کر لے. خود بعض سیاسی لیڈروں کے اعتراف ہے کہ ہمارے پاس ایسی خوفناک ویڈیو ہے. اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں قاضی صاحب کہ نواز شریف آئی ان ویڈیو کے زور پہ ہے. پاکستان میں جو شان و شوکت ملی ہے. چلیں ہم اس بات پہ زیادہ نہیں جاتے، مگر پھر بھی ہم ویڈیو کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کرتے، کیونکہ اب یہ جزو لا ینفق بن ہم چکا نہیں ہے. کہتے، یہ محترم مریم صاحبہ اور کیپٹن صفدر صاحب کا کہنا ہے. ہم نے نہ ویڈیو بناتے ہیں نہ ہمیں بنانی آتی ہے. لیکن بھٹی صاحب یہ موضوع بھی تو دیکھیں نا، 24 کروڑ لوگوں کو مینڈیٹ ہلکا پڑ جاتا ہے ویڈیوز کے سامنے. مگر چلیں یہ بھی دور ہے، ایک دور بدلتے رہیں گے. لیکن سوال آگے کی طرف بھی بڑھتے ہیں. اب بھٹی صاحب یہ جو میں نے آپ سے یہ پیپلز پارٹی کا جو ایشو ہے وہ بھی مجھے بیچاری، پہلے تو وہ بڑے بغلیں بجا رہے تھے کہ ہم نے ان کی سوشل بیس اڑا دی، اور سوشل بیس کی لوڑ کنوں ہے. یہاں پر تو آپ کو انٹرنیشنل پلیئر سے ہاتھ ملائیں، کوئی مقامی جو مقتدر ہیں لوگ ان سے ہاتھ ملائیں، باقی عوام کون ہوتے ہیں؟ کئی سب ادب احترام سے پیپلز پارٹی ضرور یہ کہتی ہے لیول پلینگ فیلڈنگ ملنی چاہیے. ان کے لیے رکاوٹ کیا ہے؟ سندھ میں وہ اپنی الیکشن کمپین چلا رہے ہیں. ہم پاک لاہور ہمارے سے زیادہ بلاول صاحب کا آصف علی زرداری کا ہے. کسی ایک لیڈر کے گھر ان کے چھاپا پڑا، الیکشن کمپین وہ پوری چلا رہے ہیں، ہر قسم کے حلقوں میں جا رہے ہیں. سوائے تحریک انصاف کے کون سی جماعت ہے جسے اس کی الیکشن کی ایکٹیویٹی سے روکا جا رہا ہے؟ ایک جماعت کا نام بتائے، جمعیت علماء، ایبکیو، باپ پارٹی. تو مجھے بتائیں سوائے تحریک انصاف کے مجھے کوئی ایک بتائے. ایک تیز بریک ہے مگر جاتے میں بھٹی صاحب سے واپس آ کے پوچھوں گا کہ کیا کوئی ایسے چھاپے ہو سکتے ہیں کہ پورے پنجاب میں چھاپے مار کے ہم ڈھونڈیں کہ کہیں کسی کے گھر سے مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کا ووٹر برآمد ہو سکتا ہے؟ تو کچھ چھاپے ماریں. چلے چھوڑیں، یہ تو ذرائع تفنن تھا. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے محمد مالک صاحب، تجزیہ نگار ہیں، اینکر ہیں، صحافی، دانشور. بہت شکریہ محمد مالک صاحب آپ کے وقت کا. پہلا سوال میں عرض کیے دیتا ہوں. حضور یہ بتائیں کہ ایک تو خبر یہ آ رہی ہے کہ نگران حکومت یہ جو فیصلہ ہوا ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے، اس کے خلاف اپیل میں جا رہی ہے. تو ایک تاثر یہ بھی مل رہا ہے کہ جو بھی فیصلہ پی ڈی اے یا پی ڈی ایم جو بھی تھی اس کے خلاف آتا ہے تو نگران حکومت اس کے خلاف چلی جاتی ہے. یہ کوئی روایت ایسی ہے یا یہ اس کی کیا ضرورت آپ سمجھتے ہیں، اور واٹ ڈز اٹ انڈیکیٹ؟ جناب مالک صاحب. دیکھیں سن رہے ہیں، لیکن اگر جائیں گے بھی تو میرا خیال ہے خالی ایک آپٹکس کا پرپز ہوگا کہ ایسے امپریشن دیا جائے کہ ہم نیوٹرل ہیں. بیکاز جب آپ دوسرے فیصلے دیکھتے ہیں نگران حکومت کے تو وہ فیصلے تو کچھ اور ٹرینڈ دکھاتے ہیں. میرا خیال ہے سب آپٹکس کی بات ہے، اس کا کوئی میننگ فل تو مجھے وجہ سمجھ نہیں آتی. اچھا مالک صاحب، گزارش ہے، ہم چاہیں گے آپ سے کچھ حاصل کرنا ہے، لوگوں کو خبر ملے کہ ان کے رپورٹر کا خبر ہے. ایک تو جتنی یہ غیر جانبدار حکومت ہے، نگران حکومت، کیا اس سے پہلے کبھی آپ نے ایسی دیکھی؟ اور دوسری، جو الیکشن ہو رہے ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک جیسا آئین اور قانون کے مطابق سلوک ہو رہا ہے؟ الیکشن کمپین چلانے دی جا رہی ہے بشمول باپ پارٹی سے لے کے تحریک انصاف تک. یہ دونوں ذرا جواب دے دیں تو مناسب. پاکستان میں ایک چیز بڑی اچھی ہے کہ آپ کافی سیفلی آنے والے انتخابات
اور آنے والے عدالتی فیصلے دونوں کا آپ بڑا اچھا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے جب یہ دونوں چیزیں آپ سنبھال لیں تو پھر ہمیں بھی اتنی حیرانی ہونی نہیں چاہیے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے. دیکھیے جب پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتیں لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ نواز شریف صاحب سے کرنا شروع ہو جائیں تو اس کے بعد کیا بات بیچ میں رہ جاتی ہے کہ وہ, اس کا مطلب ہے نا کہ وہ لوگ کنونسڈ ہیں, کلیئر ہیں کہ کچھ فیصلے ہو گئے ہوئے ہیں اور کون آگے آئے گا, کون اقتدار میں ہوگا, کون آگے لیڈ کرے گا. تو جب وہ لوگ جو پاپولر پالیٹکس کا تو حصہ ہیں سو ہیں, لیکن وہ پاور پالیٹکس کا بھی حصہ ہیں, تو اگر پاور پالیٹکس میں جن کا حصہ ہے اور وہ ابھی سے نواز شریف صاحب سے بات کرتے ہیں, ابھی آپ کو یاد ہے جب مطالبہ آیا تھا تو بڑا عجیب سا سب کو لگا تھا. جی کچھ میرا آواز کا بھی شاید ایشو بن رہا ہے, ذرا دیکھیے گا. جی جی اچھا مالک صاحب, محمد مالک کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ اس وقت تمام سیاسی جماعتوں میں عوام میں اکثریت کس کی بادی نظر میں نظر آ رہی ہے؟ اگر صاف شفاف الیکشن اور کون سی جماعت جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ آپ کو اپنے ایکسپیرینس کیا, میں نے اور آپ نے رزلٹ تو نہیں خدا نہ خواستہ بنانا, ایک اپنی اسیسمنٹ ہی دینی ہوتی ہے. سنا ہے آپ کی بڑی نظر گاؤں سے لے کر گوادر سے لے کر خیبر تک, خیبر سے پختون تک اور بلوچستان تربت تک ہے. ذرا تھوڑی سی روشنی ڈال دیں, ہم بھی تھوڑا سا. میرا خیال ہے بٹی صاحب ہم اندازہ غصے کا لگا سکتے ہیں, بیکاز کون کس کو کتنا پسند کرتا ہے وہ تو بات کی بات ہے. جو اس وقت کے اوپر 16 ماہ کی حکومت کے بعد جو مہنگائی ہے, لوگ اتنا پیچھے نہیں جاتے کہ جی کس کی ذمہ داری تھی, کس کی وجہ سے معاملات کہاں پہنچے. بیکاز جب آپ پی ٹی آئی پہ بات کریں گے تو پی ٹی آئی والے اس سے پیچھے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس سے پہلے نواسی کی گورنمنٹ کا, نواسی والوں سے پوچھا وہ کہتے ہیں جی تو زرداری والی گورنمنٹ نے سارا گن ڈالا ہوا تھا. لوگ تو امیجیٹ پاسٹ پہ دیکھتے ہیں. امیجیٹ کا جو غصہ ہے لوگوں کا وہ اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتوں پہ. سو ان پاپولیرٹی اگر دیکھی جائے تو میرا خیال ہے ان پاپولیرٹی کہیں زیادہ ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے بجائے پی ٹی آئی کے. تو اگر اس طرح آپ اندازہ لگائیں تو زیادہ پریکٹیکل اندازہ ہے. اچھا مالک صاحب, میں ایک تناظر سا آپ کا جاننا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کی گہری نگاہ بھی ہے اور گہری اطلاع بھی ہوتی ہے آپ کے پاس. اب یہ جو اطلاع پہ آپ نے بڑا زور دیا, حالانکہ وہ زیادہ گہری ہے نظر سے. نہیں وہ دونوں چیزیں ہیں ان کے پاس. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اگلا پاور سٹرکچر ہمیں بن رہا ہے, اس میں جو معاملات ہمیں چلتے بھی نظر آئے ہیں, جس طرح ڈالر نیچے آیا ہے, اس میں ظاہر ہے کہ ہم سارے مشکور بھی ہیں, اور اس میں وہ جو ایک فیسیلیٹیشن, اکنامک فیسیلیٹیشن کونسل ہے. اب تو مجھے لگتا ہے کہ جو میجر ڈیسیژنز ہیں وہ کیبنٹ کی بجائے وہاں پہ ہوں گے اور وہ بڑے افیکٹو بھی ہو رہے ہیں. تو میاں صاحب کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے یہ جو لو افیئر ہے یا یہ جو ہنی مون ہے جس کے بارے میں سب صافی کہہ رہے ہیں, کل میں پیارے دوست سن رہا تھا سہیل وڑائی صاحب کو کہ بھائی ان کو تو پی ایم بنانے کے لیے لایا گیا ہے, ان کو بن جاتے ہیں, آ جاتے ہیں. تو ہاؤ از اٹ گوئنگ ٹو, یہ اچھا ایک امتزاج چلے گا اور تا دیر چلے گا اگر چلے گا؟ ڈاٹ آئے ہیں, میں اپنے پروگرام میں بھی آج یہی چیز ڈسکس کروں گا اور کر رہے تھے ہم کہ یہ بڑا پوائنٹ آف کانفلکٹ بنے گا. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ اگر میاں صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں تو بڑی واضح سی بات ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو ہی وہ بنانا چاہیں گے فائنانس منسٹر. اسحاق ڈار صاحب بالکل انڈیپینڈنٹلی کام کرنے کے عادی ہیں, اور وہ تو اس وقت ہے کہ جب پچھلے 16 ماہ کی گورنمنٹ تھی تو اس میں وزیر اعظم ان کے معاملے میں نہیں بول سکتے تھے. وہ ہمیشہ, آپ کو یاد ہے, سارے ان کو ورچوئل ڈپٹی پرائم منسٹر کہتے تھے. ان کو کرنے کا ہے عادت فائنانس منسٹری چلانے کی. امپلیمنٹیشن کے اندر وہ لوگ ہیں, اور یہ ایک مین جس کو اکنامک انجن آف گروتھ ہے وہ اب یہ ایسے ایف سی بن گئی ہوئی ہے. یہاں پہ میرا خیال ہے بالکل کانفلکٹ ہوگا, اور یہ چیزوں میں ہمیں لگتے ہیں. جی بھٹی صاحب آپ چلتا ہے. میرا خیال ہے یہ ایک بہت کیا کر پائیں گے یہ وقت بتائے گا. میرا خیال ہے آپ کی بات ٹھیک ہے, ایک کانفلکٹ کا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہوگا. نہیں مالک صاحب, گزارش ہے کہ آپ شریف فیملی کو بھی بہت اچھا جانتے ہیں, اور جس طرح آج کل ادارے اہم ہیں, نگران حکومت ہے تو صحیح لیکن ہے بھی نہیں. اب ایڈیشن حکومت میں شہباز شریف ہوتے تھے, ذرا بڑا کمپرومائز کرتے تھے, حالات کے مطابق چلتے تھے. نواز شریف 12 اکتوبر 99 بھول نہیں پاتے.
مریم نواز صاحب ایک ایڈیشن ہو جائے گا اس دفعہ بڑا اہم، جن کی تقریریں پی ڈی ایم کے جلسوں میں گجرانوالہ میں خاص کر ہے. ڈو یو تھنک وہ پرانی سوچ کے ساتھ ویسے نگران حکومت کے ساتھ ادارے چل رہے ہیں، آئندہ اگر نون لیگ کی حکومت بنتی ہے تو ویسے ہی حالات رہیں گے یا تھوڑے سے ٹکراؤ کی صورتحال نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، اگر آپ ان کی تقریر دیکھیں بھٹی صاحب تو انہوں نے الفاظ کا چناؤ بڑا نرم تھا میاں صاحب کا، لیکن میاں صاحب نے 3-4 باتیں بڑی کیٹیگوریکلی سخت باتیں کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی کون ہے جو مجھے ہمیشہ اپنے لوگوں سے دور کرتا ہے اور اس بنیادی مرض کا علاج ہونا ضروری ہے. اس انہوں نے بات کی. پھر انہوں نے بات کی ان کا کانفلکٹ کہاں ہوتا تھا، ان کا اعلیٰ عدلیہ سے کانفلکٹ تھا. اس پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں عدلیہ کے اندر ہم نے اصلاحات لانی ہے نظام کے اندر. وہ بھی پوائنٹ آف کانفلکٹ انہوں نے دوبارہ فلیگ کر دیا. ان کا انسٹیٹیوشن سے ہمیشہ ایک کانفلکٹ آتا تھا انڈیا ریلیشنز کے اوپر، اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ انڈیا پہ کھل کے انہوں نے بات کی کہ جی نیبرز کے ساتھ ہوگا اور یہ فرینڈشپ ہوگی فلانی ہوگی. کشمیر کے اوپر انہوں نے کہا بردباری سے کام کرنا پڑے گا. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ اگزامپل جو مجھے بڑی اس دن کی آڈ لگ رہی ہے کہ انہوں نے بیچ میں بنگلہ دیش کی اگزامپل دی. اب دیکھیے بنگلہ دیش میں تاریخ میں بحث ہوتی ہے، جب پالیٹکس میں بحث ہوتی ہے، آدھے لوگ ذوالفقار علی بھٹو کو بلیم کرتے ہیں. اب اس موقع پہ بنگلہ دیش جیسی سینسٹیو بات کو ایز این ایگزامپل دینا یہ بالکل ہوا میں نہیں تھی. میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک بڑا کلیئر میسج تھا. پھر انہوں نے مرزا غالب کا شعر پڑھا اور جس کا انہوں نے باقاعدہ تشریح کی کہ اگر یعنی کہ میں تو اس کو صاحب دیکھتا ہوں کہ انہوں نے صاف کہا کہ اگر اب میرے ساتھ کچھ ہوا تو پھر ہم اتنا اشک بہیں گے کہ سب کچھ طوفان آئے گا سب آگے لے جائے گا. تو انہوں نے وہ انڈین موویز میں ورڈ نہیں یوز کرتے چیتاونی، میرا خیال ہے انہوں نے وارننگ شاٹ بھی دے دی ہے کہ بھیا اب میرے ساتھ وہ نہ کیجیے گا جو پہلے ہوا ورنہ اب اٹ از بیونڈ آل پوائنٹس. جو 3-4 کانفلکٹس والے پوائنٹ تھے میاں صاحب نے سارے کیے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بڑا تھر رکھ کے جبر کر کے بڑی برداشت سے بات کروں تاکہ کوئی چیزیں نہ ہوں. جب انہوں نے سافٹ طریقے سے ساری سخت باتیں کی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میاں صاحب کے اپنے ویو پوائنٹ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اچھا مالک صاحب نہایت ادب احترام سے اگر میں اختلاف رائے کی گستاخی کروں تو مجھے ملک دشمن تو نہیں قرار دیں گے آپ؟ اختلاف رائے کی آپ سے محمد مالک میرا ادب ہے. دیکھیں ایک کنوکٹڈ ملک کے بارے میں جب وہ دیتا ہے، جب اس نے اقتدار میں آنا ہے اپنے کیس ختم کرانے ہیں اس تقریر میں، اور جب وزیر اعظم بن جاتا ہے سچویشن بہت زیادہ چینج ہو جاتی ہے. تقریروں میں تو سارے اچھی باتیں کرتے ہیں، تقریروں میں کوئی بھی نہیں کہتا میں اداروں سے ٹکراؤں گا. میں نے آج تک کوئی لیڈر نہیں ایسا دیکھا. اب جو نواز شریف صاحب کی تقریر تھی لندن میں، ادھر ایک بندھن میں بند گئے میاں صاحب، لندن میں ایک بندھن میں بند گئے، اور آپ مجھ سے زیادہ اس سے آشنا ہے لندن پلان جسے بریکٹ میں کہتے ہیں. ایک کنوکٹ کی جگہ لینے کے لیے، اور جب یہ آ جائیں گے ڈو یو تھنک پرانے کام نہیں دہرائیں گے جس طرح مختلف اہم شخصیات کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا رہا؟ یہ پرانا ذرا مالک سے سوال کر رہا ہوں میں، جو 20 سال پہلے تھے بڑا جوان نکھترا 22-23 سال کا نوجوان، آج تھوڑا سا بڑا مجھے آؤٹ گوئنگ کر رہے ہیں، سپن کر رہے ہیں مجھے. بٹی صاحب مجھے تو فرینکلی اس تقریر کے بعد یہ لگتا ہے کہ کانفلکٹ ہوگا اور چیزیں بنے گی. اور جیسے قاضی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا، میرا خیال ہے پہلا کانفلکٹ اس کی ورکنگ سے ہوگا، فیسیلیٹیشن کاؤنسل کی. اس کی پروبیبلی شاید ڈار صاحب چاہیں گے اس کو ہیڈ کرنا سب کچھ. میرا خیال ہے یہاں سے شروع ہوگی بات اور پھر دوسری باتوں میں جا سکتی ہے. مجھے جو میاں صاحب کا مزاج ہے اور جو میاں صاحب کا سینس آف ہے غصہ کہ میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی، انجسٹس ہوا ہے، تو مجھے فرینکلی یہ ہائبرڈ ماڈل ود میاں صاحب ان دا چیئر بہت زیادہ عرصہ چلتا نظر نہیں آتا. اچھا مالک صاحب، میں آپ سے اسی ضمن میں بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں، اس کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، اردوان الیکشن جیتتا ہے تھمپنگ میجارٹی سے، کو ہوا تو لوگ ٹینکس کے سامنے کھڑے ہو گئے. یہاں حالت یہ ہے کہ اگر میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے آنے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ اگر چھاپوں کا جو منتہا مقصود بدل دیا جائے اور پتہ کرایا جائے یار ذرا چھاپے مار کے پھڑو انہاں دے ووٹر کتنے نے، کر مارو چھاپے تو شاید ووٹر برآمد نہ ہوئے. ہاؤ کین یو کریٹ سچ کانفلکٹ ود دوز جن کے سامنے آپ بالکل ڈسکریڈٹ ہیں؟ ڈونٹ یو تھنک کہ یہ بم کو لت مارنے والی بات ہوگی؟
काई साहब, उर्दुआन हमारी बड़ी फेवरेट एग्जांपल है पॉलिटिशियंस की। मेरी इस पे बात भी हुई 2-3 बहुत बड़े लोगों से, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स से। जब वो उर्दुआन की बात करते थे, मैंने उनको कहा कि आपको याद है जब उर्दुआन पहली दफा बने वजीर आजम, तो उन्होंने आते ही एकदम इंस्टीट्यूशन से अपने मुल्क में लड़ाई कर ली। उनकी गवर्नमेंट भी पैक हो गई, वो भी फारिग हो गए, पार्टी बैन, फिर कुछ अरसा उनको पॉलिटिकल विल्डरनेस में रहना पड़ा, फिर वो दोबारा नई पार्टी बनी, उन्होंने हुकूमत ली। उन्होंने 6 साल कुछ नहीं किया, सिर्फ पहले इकोनॉमी मजबूत की, आम आदमी की जिंदगी तब्दील की। फिर उसी मुल्क में लोग टैंकों के आगे लेट गए। पहली बार उनके लिए टैंकों के आगे कोई नहीं लेटा था, वहां लेटे जहां लोगों की जिंदगी बदली, जहां आम आदमी की जिंदगी में एक रेवोल्यूशनरी फर्क पड़ा। यहाँ पे जिंदगियों में फर्क नहीं कोई डालता, लेकिन लोग चाहते हैं कि आगे हमारे लिए टैंकों के आगे लेट जाएं। यहाँ उर्दुआन फिनोमिनन नहीं होगा। या तो उर्दुआन की तरह पहले आप इकोनॉमी को पूरा अपलिफ्ट करें, आम आदमी का स्टेक हो उसके अंदर। मुझे बताएं इस तरह आम आदमी का क्या स्टेक है? 25 करोड़ की आपकी आबादी है, 10 करोड़ वसता गुर्बत के नीचे, और ये गरीब तरीन लोग, इसके ऊपर बहुत गरीब है, फिर लोअर मिडिल क्लास है, शायद 3-4 करोड़ हैं जिनको पता है कि मैं अगले 1 साल के लिए कैसे जिंदा रहूंगा। इस मुल्क में आम आदमी का पावर स्ट्रक्चर में कोई स्टेक नहीं है, तो भाई वो टैंकों के आगे क्यों लेटेगा? पहले वो हालात तो बना। अच्छा मालिक साहब, आपसे अब एक दो खबरें लेने की सिर्फ गुस्ताखी करने लगा हूं। नून लीग वाले ये दावा कर रहे हैं कि वो अंदाजा है या उन्हें यकीन दहानी कराई गई है 110 या 20 सीटें उन्हें मिल सकती हैं इस्लामाबाद में। इसकी क्या खबर है? और दूसरी, आपके ख्याल में तरीके इंसाफ के चेयरमैन जो हैं आइंदा जब भी इलेक्शन होंगे उसमें हिस्सा ले सकेंगे या जेल में ही रहेंगे? यहाँ पे बात चल रही है, मैंने कल अपने प्रोग्राम में भी बात की थी, 90 से 120 हम सुन रहे हैं, 90 से 120। और मेरा ख्याल है जी उनकी पार्टी हिस्सा लेगी। खान साहब तो मुझे हिस्सा लेते नजर नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद मालिक साहब। 120 आप टोटल वोट कह रहे हैं पंजाब सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली की बुला के, कि खाली कौमी असम्बली की कह रहे हैं? मैं अगर सुनना पाया हूं तो कौमी असेंबली की बात कर रहा हूँ। 90 से 120 सुन रहे हैं हम। अच्छा 90, एक मिनट, ये खबरें हैं तो ये उसमें पाकिस्तान से बाहर भी सीटें होंगी या पाकिस्तान से ली जाएंगी? क्योंकि बज़ाहिर इतना मुझे जरा थोड़ा इंटरजेक्ट करने दें। हम अगली दफ़ा जब हम आपको देंगे तकलीफ तो आपसे कम से कम उस इल्म नजूम के बाबत भी पूछेंगे। 4 महीने पहले हमें इस तरह की इतला दे। थैंक यू वेरी मच बाय द वे मालिक साहब, इट्स ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। ब्रेक है। अच्छा कैसा मालिक साहब से बैठने के साथ एक मजा ये आता है, रौनक लग जाती है, खबरें मिल जाती हैं। इनसाइडर है ना, रिपोर्टर है, अंदर से रिपोर्टर नहीं निकलेगा। ये जर्नलिस्ट की एक खूबी है कि बेचारा जितना मर्जी दबा ले वो 120 दे। लेकिन आपसे भी मैंने इस इल्म नजूम के बारे में पूछना है कि यार जो 3-4 महीने पहले हमें चलें बहरहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक लेने के बाद हम उस तकलीफ दे मौजू की तरफ आएंगे, पैलेस्टाइन। और लेकिन ये कि इस बार जो है मुझे लगता है कि उस तरह से नहीं ये जुल्म जो है हज़म हो पाएगा, क्योंकि इसकी बड़ी खौफनाक रेपरकशंस आ रही हैं। बेशुमार लोग सड़कों पर हैं और तबाही की तरफ जा रही है इजराइल की इकानमी उनके अपने फिगर्स के मुताबिक। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ ज़हरा साहिबा जो कि तर्जमान हैं दफ्तर खारजा की। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। मैं बराह रास्त आता हूँ। एक तो ये चंद दिनों पहले मुलाकात हुई हमारे जो सफ़ीर, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से जो सफ़ीर हैं पैलेस्टाइन के। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक बड़ा डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव था इजराइल के हवाले से 7 अक्टूबर से पहले, जिससे कुछ नतीजे भी निकल रहे थे और हमारे यहाँ भी चाय मंगोइयाँ हो रही थी। एक तो ये पूरा डिप्लोमेटिक सीन जो चेंज हुआ है, ये इस पर आपका क्या टेक है? एंड सेकेंडली ये फरमाइए कि ये इस मुलाकात के बाद, क्योंकि हम वाहिद मुल्क हैं जिन्होंने प्रैक्टिकली इस स्ट्रगल में हिस्सा लिया है पाक फोर्स 1973 की जंग में, तो हमारा शानदार माजी है इस हवाले से, तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्या कर पा रहे हैं जस्ट टू एलिविएट या जो बर्बरियत है इससे बचाने के लिए अपने फ़लस्तीनी भाइयों को? मादाम जी शुक्रिया। असल में पाकिस्तान की जो पोजीशन है फ़लस्तीन के हवाले से वो
آج سے نہیں، وہ پاکستان کی پیدائش کے وقت سے ایک پرنسپل پوزیشن پاکستان نے لی ہوئی ہے کہ فلسطینیوں کا حق ہے کہ وہ ایک آزاد خود مختار ریاست میں رہ سکیں، اور وہی پوزیشن پاکستان کی آج بھی برقرار ہے، اور ہم نے ہر انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر اس مسئلے کو اٹھایا ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی OIC کی ایک اسپیشل اجلاس ہوا تھا ایگزیکٹو کمیٹی کا، جس کا پاکستان بھی رکن ہے، اور پاکستان اور سعودی عربیہ کی مشترکہ کاوشوں کی وجہ سے یہ اجلاس کیا گیا، اور اس میں بھی ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم تمام اسلامی ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر لائیں اور فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس کو اجاگر کریں۔ اور اس میں ہماری 2-3 اہم ڈیمانڈز ہیں۔ سب سے پہلے اہم چیز ہمارے لیے یہ ہے کہ جو اس وقت بمباری ہو رہی ہے اور جو محاصرہ کیا ہوا ہے غزہ کا اسرائیلی فورسز نے، اس کو فوری طور پر بند ہونا چاہیے، سیز فائر کیا جائے۔ اس کے بعد جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر ہیومینیٹیرین اسسٹنس لائی جائے، اور وہاں کے لوگوں کی جو اس وقت صورتحال اتنی مخدوش ہے اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی اپنا رول ادا کرے۔ اور اس کے بعد جو ایک پرانا ہمارا ڈیمانڈ ہے اس کو ابھی بھی دوبارہ سے ہم نے اس کو ریٹریٹ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل ڈائیلاگ دوبارہ سے شروع ہو، تاکہ کشمیریوں کو جو ان کا حق ہے ایک خود مختار ریاست میں رہنے کا، وہ ان کو دلایا جا سکے۔ اور ممتاز صاحبہ گزارش، سوری جی آپ بات کمپلیٹ کر لیجئے۔ جی یہی بات کر رہی تھی کہ یہ ہم نے ہر لیول پر یہ بات کی ہے، یونائٹڈ نیشنز میں بھی یہی بات کی ہے، اور ہمارے جب سینئر آفیشلز یا ہمارے لیڈر باہر کے ممالک کے لیڈر سے بات کرتے ہیں تو اسی طرح سے انہی پیرائے پہ بات ہوتی ہے۔ دیکھیں پہلے ہی کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا کی اکانومی تباہ ہو گئی، اسرائیل نے جو فلسطین سے کیا اس کا یقیناً معاشی صورتحال پر بھی اثر پڑے گا۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان اس میں ماضی کی طرح اہم رول ادا کرنے جا رہا اور یہ جنگ جلد بند ہو جائے گی، اسرائیلی مظالم بند ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، باقی ساری دنیا کی طرح پاکستان بھی اس وقت یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جنگ جلد سے جلد بند ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں ابھی یونائٹڈ نیشنز کا ایک اہم سیشن بھی جنرل اسمبلی کا ایک اہم سیشن بھی ہونے جا رہا ہے، جس میں ساری دنیا اس ایشو کو ڈیبیٹ کرے گی، اور ہمیں یقین ہے کہ ایک اہم قرارداد سامنے آئے گی جو یہ زور دے گی اسرائیل پر کہ یہ جنگ بندی کرے، اور اسرائیل کے جو حامی ممالک ہیں ان سے بھی ہماری یہی درخواست ہے اور یہی بات چیت ہو رہی ہے کہ آپ اسرائیل پر زور دیں تاکہ یہ جو جنگ ہے وہ جلد سے جلد بند کی جا سکے۔ دیکھیں میڈم، ایک تو خود امریکہ سمیت دنیا بھر میں جو اسرائیل مظالم ہے اس کے بارے میں احتجاج ہو رہا ہے، لیکن بعض نظر میں ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ اتنا اثر نہیں لے رہا، UNO کی چاہے بات ہو یا OIC کی۔ تو ڈو یو تھنک اگر یہ باز نہیں امریکہ آتا تو مسلم امہ کیا کوئی اہم رول ادا کر پائیں گے؟ دیکھیں یہ ہمیں بالکل کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جنگ بندی ہو، امن ہو، ڈائیلاگ ہو۔ اس میں جو اس وقت ایک صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، ایک وار کی سچویشن ہے، اس میں ہمیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے، ہر ملک کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے کہ یہ جنگ زیادہ پھیلے نہیں، اور جو اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے اور جو بمباری ہو رہی ہے فلسطین کے عوام پر، اس کو فوری طور پر بند کیا جائے۔ اور یہی ہمارا بھی رول ہے، یہ باقی دنیا کا بھی رول ہے، اور ہم باقی جو ممالک جنہوں نے یہ سٹینس ابھی تک نہیں لیا ان سے بھی ہماری یہی درخواست ہے اور ہماری ڈیمانڈ ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر ایک یک زبان ہو کر فلسطین کے لیے جنگ بندی کا اعلان کریں، کی درخواست کریں، اور وہاں پر ہیومینیٹیرین اسسٹنس فوری طور پر بھجوائی جائے۔ اچھا میڈم، یہ یعنی 7 اکتوبر سے پہلے ایک ہمیں پلان لگ رہا تھا کہ جی یہ جس طرح بحرین نے تسلیم کیا، UAE نے تسلیم کیا، بیک ڈور رابطے تھے، اور سعودی عرب واز اباؤٹ ٹو اسٹیبلش جو اپنے ڈپلومیٹک لنکس ان کے ساتھ،
تو کیا کوئی ایسی موو بھی ہو سکتی ہے یا ہو رہی ہے OIC کے لیول پہ کہ بھئی اس کو لنک کر دیا جائے کہ جتنے لیجیٹمیٹ مطالبات ہیں, چاہے وہ 2 اسٹیٹ کا ہے یا چاہے کچھ اور ہے, کہ اس کو لنک کیا جائے کہ بھئی اگر وہ چاہتے ہیں تو ان کی زمینیں فارغ کریں, ان کو ایک ریاست بنائیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے اسرائیل سے یا کسی اور ملک سے لڑنے کی. اگر ہم تو کیا اس لیول پہ ہمارے ہاں یا OIC کے ہاں یا مسلم امہ میں کوئی سوچ ہے, یا وہی سب سروینٹ سا ایک ہمارا ریسپانس ہوتا ہے لیوک وارم سا؟ اس بار کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں OIC کی جو ابھی اجلاس جس کی میں نے ذکر کیا, وہ اس میں بہت ایک اسٹرانگ پوزیشن OIC کی آئی ہے, اور اگر آپ اس کا دیکھیں جو ڈکلیریشن ہے اور جو جوائنٹ کمیونیکے آیا ہے, اس میں بڑا کلیئرلی OIC کی ایک پرنسپل پوزیشن کی بات کی گئی ہے, جس میں 2 اسٹیٹ کی بات کی گئی ہے, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ فلسطین کے عوام کا حق ہے کہ وہ ایک خود مختار ریاست میں رہیں, اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 1967 کے جو پری 1967 میں جو بارڈرز تھے فلسطین کے, اس کے حساب سے ایک ریاست ہونی چاہیے. تو ایک متفقہ ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے, پوری اسلامی دنیا کی آئی ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہی سٹیٹمنٹ جو ہے یہ آگے انڈیویجول جو ممالک ہیں ان کی پالیسیز کو بھی گائیڈ کرے گی. لیکن میڈم یہ جو انٹونیو, بڑا مشکل سا ان کا پروننسیشن ہے, گوٹیرز میں دیکھ رہا تھا, کوئی گوٹیرز کہتے ہیں, بہرحال وہ انہوں نے بھی کنڈیم کیا ہے اس کو, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں. لیکن ایک جو بڑی سوری اسٹیٹ آف افیئرز ہے کہ ہم بالکل بات تو کرتے ہیں, لیکن اتنی بڑی اوپن پریزن ہے وہاں پہ. اس نے کہا ہے کہ وہ جو ابھی خبریں آئی ہیں کہ بھئی کچھ تھوڑا سا امدادی سامان گیا ہے لیکن بہت کم ہے, بہت اور کچھ چاہیے. تو کچھ کیا اتنی بڑی اسلامی امہ ہے, آئل ہے ہمارے پاس اور بہت کچھ ہے, اتنی بڑی منڈی ہے جہاں سے وہ ٹریلینز آف ڈالر کھینچ کے لے جاتے ہیں, تو کوئی عملی طور پر لگتا نہیں ہے کہ کچھ ہم کر نہیں پاتے, یا ہم ویک ہیں, یا احساس کمتری کا شکار ہے یہ اسلامی دنیا؟ دیکھیں, یونائٹڈ نیشنز کا جو آپ نے بات کی, یونائٹڈ نیشنز کا ایک رول ہے. چارٹر جو یونائٹڈ نیشنز کا ہے اس کے مطابق یونائٹڈ نیشنز کی ذمہ داری ہے کہ ایک انٹرنیشنل پیس میں اپنا رول ادا کرے, اور اسی سلسلے میں جو سیکریٹری جنرل کا بیان آیا ہے وہ بالکل ان کے مینڈیٹ کے حساب سے ہے, اور انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ جی جو فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ آج سے نہیں, وہ کئی دہائیوں کا مسئلہ ہے, اور وہاں پر ایک جو ہیومینیٹیرین سچویشن کی طرف بھی انہوں نے اٹینشن جو دلوائی ہے وہ بھی بہت ضروری تھی. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو اس وقت غزہ میں صورتحال ہے, جو ہیومینیٹیرین سچویشن ہے, اس میں جہاں فلسطینیوں کا نقصان ہوا ہے اور بہت ساری اموات ہوئی ہیں, وہاں پر یونائٹڈ نیشنز کے بھی 35 سے اوپر لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں جو وہاں پر فلسطینیوں کو مدد کرنے کے لیے وہاں پہ موجود تھے. تو یونائٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل کی سٹیٹمنٹ بالکل مناسب ہے اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. بہت شکریہ ممتاز زہرا صاحبہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, لائٹن کیا. بڑی صاحب, میں ایک بات اس سے پہلے کہ میں اگلی سٹوری پہ چلا جاؤں, یہاں پہ ایک شغل سوسائٹی میں ایک اور کہانی سنایا کرتی تھی, وہ جی بڑا اسرائیل بڑا ترقی یافتہ ہے. وہ ترقی یافتہ کیا ہے, سارا سامان تو وہاں سے آ جاتا ہے, ایٹم بم بنا کے بنتا امریکہ میں ہے, اس کو جا کے دے آتے ہیں. میں آپ کو 2 فکر دے کے اگلی سٹوری پہ جاتا ہوں. اس وقت اسرائیل میں 3 میں سے 1 بچہ بھوکا سوتا ہے. غربت وہاں 21 پر, آفیشیل بھوک جو ہے 21% سے زیادہ ہے. اگر یہ حملہ نتان یاہو نہ کرتا تو اس کے خلاف ایک وہاں پہ تحریک چل رہی تھی, کیونکہ وہی واردات اور فراڈ کر رہا ہے. وہاں پہ سپریم کورٹ کی جو اختیارات ہیں, اگر آج پاور میں باہر ہو تو صبح جیل میں ہوگا, جیسے ان کا پرانا پرائم منسٹر آلموٹ بھی رہا. یہ فراڈی ہے, بڑی پن پوائنٹ کیے ان سے اپنی حکومت. وہ بڑی ترقی ہے جی, بڑی ترقی ہے, ترقی خاک ہے. آج امریکہ پیچھے ہٹ جائے تو اسرائیل 2 اور جس ملک کے عوام سکھی نہیں ہے وہ ترقی نوزی اسی چٹنا ہے. مسلم امہ ایک اکٹھے ہو جائے تو 2 دن کی ہے. لیکن یقینی بات ہے اسرائیل جو مظالم ڈھا رہا ہے UN سمیت, اسرائیل کو ابھی تک اس کے اثرات نہیں ہو رہے.
लोगों है 70 लोग सर 4 बिलियन डॉलर बड्डी साहब चुप करके उसको अमेरिका वाले दे देते हैं, उनका उधर कब्जा है, बस ये तरफ वारदात चल रही है। बहरहाल चलिए इससे अगली स्टोरी पे। ये जब से निगरान हुकूमत आई है, बेच दो OSL पे पाकिस्तान लगाया, PIA की कमो बेशतर 300 परवाजें मंसूब हुई हैं और अरबों रुपया करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। ये क्या जानबूझ के किया जा रहा है क्योंकि आपके दोस्त इसकी निजकारी कर सके? प्राइवेटाइजेशन में एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने, मैं उनसे पूछ के नाम बताऊंगा, लेकिन जो मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि जब चाइना के साथ हमारी बात हो रही थी तब $100 बिलियन का हमारे ऊपर कर्जा था। उन्होंने कहा था कि यार ये रेलवे PIA अगर आपने बेचनी है और ये जो रूट्स हैं जो आप पहले ही बेच चुके हैं और दे चुके हैं ज़्यादातर, और अब तो सब कुछ बंद हो जाएगा, ये 2-4 बातें करें और ये कर्जा हम आपका विल टेक केयर ऑफ इट, उसको हम ये कर देंगे। अब बात ये है कि ये किस काम के लिए आए हैं? वो जब बात करते हैं तो इस तरह लगता है कि जनाब को नया जन्म हो गया है, किसका सुकरात आ गया है, एरिस्टोटल तशरीफ ले आए हैं, बड़े इल्म की जो हम बातें सुन रहे होते हैं काम वही पुराने। काजी साहब आप गेम नहीं समझ रहे, एक तरफ निजकारी की बातें आ रही हैं, एक तरफ अचानक 300 परवाजें, 300 बड़ा आराम से कहते हैं, उसमें कितने पैसेंजर थे, कहाँ जाने थे, कनेक्टिंग फ्लाइट कितनी थी। ये ड्रामा किसी को खास मकसद के जरिए नहीं किया जा रहा। आज तक 300 परवाजें मंसूब हुई हो कि उसने तो उन्हें आयल ना मिला हो, मैंने तो कभी नहीं सुना। इसके पसे पड़दा कोई चीज़ नजर आती है आपको हिलती हुई? भट्टी साहब बात ये है कि पहली बात तो ये कि ये निजकारी की जो है ये 3 महीने जाएं, जो आके इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो निजकारी करे, इनका काम क्या है? ये मोइन कुरैशी की तरह आए हैं, इनको बनाया, ठीक है, बहुत अच्छा किया, हम सल्यूट करते हैं राजा रियाज साहब को, सल्यूट करते हैं अपना शहबाज शरीफ साहब को कि हमें बड़ी प्यारी नन्ही मुन्नी गवर्नमेंट हमें दे के गए हैं, हम वी लव दिस गवर्नमेंट। अगर हमारी गवर्नमेंट है, वो अपना काम करो तो निकलो। आप जो है जाके जो है कभी PDM के खिलाफ कोई अगर फैसला आता है तो उसकी अपील में जाने की खबर आ रही होती है आपकी, कभी कोई खबर आ रही होती है आपकी। जो आएंगे, एक अजीम लीडर तशरीफ ला चुके हैं, वो बहुत पॉपुलर है, हमें बताया जाता है, वो आएंगे तो वो कर लें। काजी साहब आप मेरी थोड़ा सा जज्बाती हैं। एक तो महंगाई के शोर ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया, बिजली की कीमत में इजाफा, कल 200% हुआ गैस में। दूसरी तरफ आप पेंशन बंद कर रहे हैं, तीसरी तरफ ये भी इतलात है कि आप सैलरी कम करना जा रहे हैं। आप पिसी हुई अवाम को और कितना मारेंगे चंद अशराफिया के लिए? मैंने एक अजीब और गरीब बात सोची, आप मेरे साथ इत्तफाक करेंगे। आपको याद है कि यहाँ एक ज़माने में टेलीफोन लगवाने के लिए कितनी सिफारिशें लाइनें लगती, अच्छा बिजली के बिल के लिए कितनी सिफारिशें करानी पड़ी। आज मैं एक पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में सिर्फ 75% लोगों को बिजली फराहम की जाती है। कहीं भट्टी साहब कल ये तो नहीं लोग दरखास्तें देंगे कि यार साड़ा मीटर ला लो, सानू बिजली नहीं चाहिए और सानू माफ़ी दे दो। कितना महंगा करना है यार भट्टी साहब? काजी साहब मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, एक तरफ महंगाई अपने अरूज पर है, 40% से मुबैना तौर पर ऊपर बढ़ चुकी है, जो दादो शुमार 38.8% थी पिछले हफ्ते। हाँ, तो दूसरी तरफ आप लोगों की पेंशन बंद कर रहे हैं, सैलरी बंद कर रहे हैं, कुव्वत खरीद पहले है ही नहीं। क्या ऐसे में PIA रेलवे बेचते कुछ और तो नहीं गेम? जो घर के बर्तन हमने क्यों इस चीज में इतना इंटरेस्ट ले रही है? मेरा सवाल ये है कि हमने घर के बर्तन कहते हैं ना इसे, ये हमने घर के PTC बेचा। आप तो दीवारें बेच रहे हैं। PTC का आखिरी जिसे अब PTCL कहते हैं, इसका आखिरी मुनाफा 28 अरब रुपए का था, और अब ये मुनाफा जो है ये पुरानी तांबे की तारें जो पुरानी जी टेक्नोलॉजी है वो बेच के दे रहे हैं। अभी $1 बिलियन उन्होंने हमारा देना है, और तुमने क्या किया यार इस मुल्क के? भाई साहब आपको पता है के इलेक्ट्रिक को आप सब्सिडी कितनी देते हैं? क्या कर क्या रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि इधर से करीब चंद किलोमीटर भारत है, वहाँ 8 रुपये यूनिट है, यहाँ 70 रुपये है। डू यू थिंक इसमें हमारे बिजनेसमैन या घर में रहने वाले लोग इंटरनेशनल मार्केट में बीट कर सकेंगे? फिर आपकी इकॉनमी किस बेस पे बेहतर होगी? ये जो खबर है ना बड़ी साहब, 8000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स क्यों ड्रॉप किए गए हैं पता है? ये अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात भी हो रही थी। ये इसलिए ड्रॉप किए गए हैं कि अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी बनाएंगे या आप हवा से एनर्जी बनाएंगे या सूरज से बनाएंगे तो तुसी अपना वो जो डकैती है उसकी कौन सी पेमेंट होती है वो IPPs की जो वो है कैपेसिटी पेमेंट, वो कितने देनी है? तो काई साहब तो इसलिए हम सस्ती बिजली नहीं बना सकते। ये मुबारक हो माशाल्लाह। प्रोजेक्ट IPP नहीं बंद कराए हो काई साहब। देखिए आप नहीं अच्छा
اچھا اب یہ دیکھیں نا، میں پہلے ٹیچرز تھے، تھینک یو ویری مچ اپنا سی ایم صاحب کہ آپ نے کہا، تو یہ نہیں پتہ ریئل کیا سچویشن ہے. کل اعلان کیا آپ نے کہ وہ ان کی پینشن کے کو آپ نہیں چھیڑیں گے. اور یہ اب ریلوے والوں کی مجھے تنخواہ کا ابھی پتہ چلی، ریلوے ورکر اسٹاپ ٹرینز اگینسٹ نان پیمنٹ آف سیلریز، اگینسٹ نان پیمنٹ آف سیلریز. تو یہ کام ہو رہا ہے. اور کوئی کام سدھے کرو، اس ملک کو ٹھیک کرو یار. ہم تو یہی کہتے ہیں، میں تو یہی کہتا ہوں، کلوزنگ کرنی ہے بٹی صاحب، کہ یہ جو اکنامک کونسل ہے نا، یہ جو آپ نے، میں خدا کی قسم، ہم تو جمہوریت کی خاطر ہم نے کئی دفعہ سڑکوں پہ سوٹیاں کھائی ہیں، مگر خدا کے لیے یہ جو معیشت کی سوٹی ہے نا، یہ زیادہ سخت ہوتی ہے. اس کو ٹھیک کریں، چاہے یہ اکنامک فیسلٹی کونسل کرے یا کوئی اور کرے، مگر یہ معیشت اور انسان کو سکھ کا سانس ملنا چاہیے. اجازت، کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.